بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان کا سپاہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ 4 بڑی خبریں ہیں آج اور یہ پاکستان کی سیاست میں بہت اہم ہونے جا رہی ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام جاری کیا ہے جو کہ علی محمد خان نے میڈیا پر آ کر بتایا، عمران خان کا پیغام دیا سب کو۔ دوسرا GDA نے بلوچستان میں جو بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، اسے دیکھ کر بڑی بڑی طاقتوں کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ اور تیسری خبر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وفاقی حکومت بنانے کے سخت خلاف ہو گئے ہیں۔ رات گئے نون لیگی قیادت سے ملاقات کے دوران انہوں نے بڑے بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ چوتھی خبر ہے کہ عمران خان نے آج احتجاج کی کال دی تھی دھاندلی کے خلاف، اور عوام نے طاقتور حلقوں کو کھلا پیغام جاری کر دیا۔ عمران خان کو چاہنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو سب سے پہلی خبر پہ آتے ہیں۔ عمران خان کے جیل سے پیغام پر عمران خان نے علی محمد سے ملاقات کی تھی اور بتایا کہ ہم اقتدار میں آ کر فتح مکہ کے ماڈل پر جائیں گے۔ یعنی عمران خان کا کہنا تھا کہ جب عمران خان کی حکومت بنے گی تو ہم سیاسی انتقامی کارروائیوں کی طرف نہیں جائیں گے اور PTI پر کیے گئے ظلم و ستم کو معاف کریں گے، کہ جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر کیا تھا۔ کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے درگزر سے کام لینا ہوگا۔ اور جو دوسری خبر تھی اسحاق ڈار والی، یہ نون لیگ کی قیادت پر بم پھوڑ دیا انہوں نے۔ وہ یہ کہ اسحاق ڈار نے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر رہنما تھے ادھر ملاقات کی، اور کہا کہ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ جو ایسی حالت میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا کہ زرداری کابینہ کا حصہ نہیں بن رہا؟ اور کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس مخلوط حکومت کے آنے سے معیشت سنبھلنی نہیں، اور سارا گند، سارا نزلہ جو ہے وہ نون لیگ پر گرنا ہے۔ اس نے ایک سائیڈ پر بیٹھ کر مزے لینے اور اہم عہدے لینے کے لیے تو حامی بھر لی ہے، تو اس نے سیاست میں ہمیشہ کے لیے ہمیں دفن کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے ہماری رہی سے عزت بھی چلی جائے گی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں، تو اس پر ہم ایک بڑی بیٹھک رکھیں گے۔ اس میں نون لیگ کی قیادت مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے گی کہ اب کیا کریں، حکومت میں جائیں یا اپوزیشن میں جائیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں کہ اگر نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو حکومت کون بنائے گی؟ PTI۔ وہ کیسے؟ اس کے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، اور وہ کسی کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بھی نہیں بنائی، اور نہ ہی طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ وہ خود بنائے۔ وہ اپنی دھاندلی زدہ سیٹیں واپس لے کر حکومت بنانا چاہتی ہے، تو اگر PTI کو اس کی سیٹیں واپس کر دیں تو نون لیگ کے پاس چھکنے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اس طرح اسحاق ڈار کہہ رہے تھے کہ PP جو ہے وہ ہم کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے، اگر حکومت کے ساتھ ہمیں ساتھ دینا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے پھر کابینہ کا بھی حصہ بنے، تاکہ ہمارے ہر اچھے اور برے عمل کا جو بھی رزلٹ ملے اس میں وہ برابر کی شریک ہو۔ تیسری خبر جو GDA بلوچستان پارٹی نے جو احتجاج کی کال دی تھی، اس میں GDA کے اپنی توقع سے بھی بڑھ کر لوگوں نے شرکت کی اور بہت بڑا جم غفیر تھا۔ پیر پگاڑا نے بھی خطاب کیا اور دھاندلی کو بری طرح بے نقاب کیا۔ پیر پگاڑا نے کہا کہ الیکشن جو تھے وہ دھاندلی سے 2-2.5 مہینے پہلے ہی بک گئے تھے، ساری سیٹیں بک چکی تھی، اور بتایا کہ اب نون لیگ اگر حکومت بنائے گی بھی تو 8-10 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ عمران خان کا حامی ناصر۔